کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم قرآن کہتے ہیں، اسی طرح نبی کے کلام کو، نبی کے کاموں کو، نبی کے اقوال و افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے ویسے لغوی معنی تو بات کرنے، گفتگو کرنے کے آتے ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اقوال یعنی جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، افعال و اعمال کا مطلب جو کام آپ نے کیا، اور تقریر کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو تقریر کا مطلب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، بیان کرنے کو، تقریر کرنے کو تقریر۔ حدیث کی اصطلاح میں جب تقریر کی نسبت حضور کی طرف کی جائے تو یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تقریر کا مطلب محدثین اور شارحین کی اصطلاح میں دوسرا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے کوئی بات کی ہو وہ بھی حدیث ہے، حضور نے کوئی کام کیا ہو وہ بھی حدیث ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی بات کی جائے اور حضور نے اس پر سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی، اس کا رد نہیں فرمایا، اس کو ریجیکٹ نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہے اور اس کو تقریر کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح۔ جس طرح ہمیں ہدایت کے لیے اللہ کا کلام ضروری ہے، ویسے ہی ہدایت کے حصول کے لیے حدیث بھی ضروری ہے، ورنہ قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں ایک علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب منکرین حدیث کے ٹولے پیدا ہوں گے، منکرین حدیث کے گروہ برپا ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے ہمیں اللہ کا کلام کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے جی، اس حدیث کو ہم مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، اور جو قرآن کے مخالف ہو اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہوتی، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اس کو قرآن کے مخالف سمجھتے ہیں، اس کو تو سمجھنے کے لیے اہل علم کے سامنے اپنے ذہنوں کو طے کرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بلکہ اگر ہم غور کریں، قرآن بھی ہمیں ملا ہے حدیث ہی کے ذریعے۔ اگر ہم حدیث کو الگ کر دیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے، تو پھر قرآن کا انکار خود بخود لازم آئے گا، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈائریکٹ کہا کہ میاں عبد الرحمن یہ میرا کلام ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ہمارے پاس کہ دیکھو حضور پر جو کلام اتارا گیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام؟ ہمیں تو حدیث کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے اور قرآن مجید کی ابتدائی 5 آیتیں لانے کی خبر دی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں قرآن مجید کی سب سے پہلی اترنے والی غار حرا کے اندر آیات ہیں۔ یہ حضور نے بتایا تو ہم نے مانا، اسی کا نام تو حدیث ہے، نہیں تو ہم کو کیسے معلوم ہو؟
یہ آیتیں سب سے پہلے اترنے والی آیتیں ہیں، لیکن جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں نظر آئیں۔ ہم سورۃ العلق کی ابتدائی اترنے والی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے جو آخری پارے میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن کا افتتاح کو آغاز کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترتیب بھی حدیث ہی سے ہم کو معلوم ہوئی۔ حدیث میں ہم کو یہ بتایا کہ اترنے والی شروع میں وہ آیتیں ہیں، لیکن جب تم قرآن کھولو گے تو سورہ فاتحہ سے تمہیں اپنی تلاوت کا آغاز اور افتتاح کرنا ہوگا۔ یہ حدیث سے معلوم ہوا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل، احکام اور دینی طریقے بغیر حدیث کے ہم کو معلوم ہی نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، کئی رکوع ہیں، کئی آیات ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ ہمارے سامنے یہ جو قرآن ہے، مصحف جسے کہا جاتا ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب من و ان ہو بہو سیم آسمان سے نہیں اتری۔ وہ تو آیتیں اترتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا قرآن جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں سے موجود نہیں تھا۔ یہ قرآن ترتیب دیا گیا بعد میں صحابہ اکرام کے دور میں، خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں کئی جنگوں میں کئی حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ اٹھایا اور فکر فرمائی کہ اس طرح حفاظ اگر شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کی حفاظت کا کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل فرمایا، جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، کیسے اس کو قرآن مجید میں کتاب کی شکل میں ترتیب دوں۔ لیکن حضرت عمر بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کا دل منچرے ہو گیا اور کھل گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی، جو کاتب وحی تھی، اور ایک ٹیم ترتیب دی اور یہ کہا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، لیکن وہ کتاب میں کسی بھی سورت کو اور آیت کو جب تک 2 صحابہ کی گواہی نہ لیتے اس وقت تک کتاب کے اندر ترتیب نہیں دیتے تھے۔ مورخین بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورہ یونس کی 2 آیتیں یا سورہ احزاب کی 1 آیت کریمہ کی گواہی کے لیے 2 صحابی نہیں ملے، ایک ہی صحابی تھے، غالباً ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، کشمکش میں تھے کہ کوئی اور ایک گواہ مل جاتا تو میں اس کو کتاب میں لکھ دوں یا ترتیب دے دوں۔ لیکن بعد میں ایک حدیث ان کو ملی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، پھر اس کو انہوں نے ان آیتوں کو بھی کتاب میں ترتیب دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرتا ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر عجم کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں پھیلتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی قرأت میں، پڑھنے میں، لہجے میں بڑے اختلافات ہیں۔ تو یہ شدہ اطلاع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرأت پر مصحف عثمانی کو جمع کرتے ہیں، اس کو مدون کر کے پھر اپنے علاقوں میں اسے پھیلاتے ہیں، اور قرآن مجید جو پہنچتا ہے یہ مصحف عثمانی کی شکل ہے۔ اس پر اجماع امت ہے، کوئی اور نئی ترتیب قرآن کو دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی اس ترتیب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ گرچہ کے ماضی قریب میں کچھ دن پہلے ایسے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے جو قرآن مجید کی نئی ترتیب کے لیے نئی کوششیں کر رہے ہیں۔
مجھے بتانا یہ ہے کہ قرآن ہے، یہ بھی ہم کو حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ اس سے حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض چیزیں قرآن کے اندر نہیں ہیں، حدیث میں ہم کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں اقیموا الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، لیکن فجر میں 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، پورے قرآن کی کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، زکات دو، یہ تو ہے قرآن میں، لیکن زکات کا نصاب کیا ہے، زکات کے دینے کی مقدار کیا ہے، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ چیز آپ کو حدیث کے اندر ملے گی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ یہ حج کی فرضیت تو معلوم ہو گئی، لیکن آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ حج کا مکمل طریقہ وہ آپ کو حدیث سے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلے طور پر فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دے تم لے لو، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول تمہیں منع کر دے تم رک جا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جس طرح درس قرآن ضروری ہے، اسی طرح ہر شخص بات اچھی طرح سن لے، اپنے دل کے اندر بٹھا لے، اور اس کی کوشش کرے کہ درس حدیث بھی ضروری ہے، درس حدیث بھی ضروری ہے۔ ہر مسجد کے اندر جہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس کے لیے درس حدیث کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن دین کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہو، مصلحت کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ درس قرآن لے کر میں قرآن پڑھ رہا ہوں 1 گھنٹہ لوگوں کو لے کے بیٹھ کے، یہ حکمت کے خلاف۔ حدیث کا درس دینے لگے گھنٹوں میں بھی حکمت کے خلاف۔ یومیہ درس کی شکل الگ ہوتی ہے، ہفتہ واری درس کی شکل اور صورت الگ ہوتی ہے، ماہانہ درس کی شکل اور صورت الگ ہوتی ہے۔ اس طرح حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔